مرحبا مرحبا مرحبا۔ امام و خطیب چاند باغ جمعیت علماء ہند، میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس موضوع پر ہم تمام تر لوگوں کو اپنے ناصحانہ کلام سے نوازیں۔ حضرت جناب مولانا مطیع الرحمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات کہلائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومن مسلمان عورتوں سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر ایک چادر ڈال کر رکھا کریں، یعنی حجاب کے اندر رہا کریں۔ وہ اپنے ماں باپ کی عزت ہوتی ہیں، اپنے بھائیوں کی عزت ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کی عزت ہوتی ہے۔ وہ ارتداد کا ماحول ہے، اور اس ارتداد کے ماحول میں ہر ایک شخص کا دین سے وابستہ ہونا، اسلام سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہونا دنیا اور آخرت کو بچانے کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے سیکھنے سکھانے کا انتظام یا سمجھنے سمجھانے کا انتظام ہو جاتا ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے پڑھنے پڑھانے کا انتظام ہو جاتا ہے، ان کو بہت سارے مواقع مل جاتے ہیں جہاں وہ دین کی باتیں سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کا ایک حصہ جو ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، وہ معاشرہ، وہ سماج کا وہ حصہ، وہ دین سے محروم رہتا ہے، اور وہ سماج کا حصہ وہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں اور ہماری مائیں ہیں، کہ جن کے لیے سیکھنے سکھانے کا، پڑھنے پڑھانے کا، دینی تعلیم سے آراستہ ہونے کا کوئی نظم نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے گھر کی بنانے والی ایک نوکرانی ہے جو ہمارے لیے کھانا بنا کر دے گی، جو ہمارے لیے کپڑے دھل کر دے گی، جو ہمارے گھر کی صفائی کرے گی۔ بس ہم نے اس کو اپنے گھر کی ایک نوکرانی بنا رکھا ہے۔ ہم ان کے بارے میں یہ فکر کرتے ہی نہیں کہ اصل دین کا معاملہ، دین کے سمجھنے سمجھانے کا معاملہ جتنا ان سے زیادہ ہونا چاہیے، وہ ان کے اعتبار سے وہ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ہم نے بارہا اس بات کو سنا ہے کہ ماں جو ہوتی ہے وہ بچے کا پہلا مدرسہ، پہلا مکتب ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ماں نے جو پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، وہی بچوں کو سکھلائے گی، کیونکہ وہی مکتب کی معلمہ ہے، وہی مکتب کی ذمہ دار ہے، وہی سکھلائے گی اپنے بچے کو۔
اور جب ماں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، کچھ سیکھا ہی نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں نماز کیا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں اللہ کیا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور اور طریقہ کیا ہے، تو بچہ جب اس مدرسے میں سے نکل کر آئے گا تو کیا پڑھے گا؟ اس لیے کہ مدرسے کی جو معلمہ ہے، مدرسے میں جو پڑھانے والی ہے، وہ کچھ جانتی ہی نہیں۔ ماشاءاللہ جو بچوں نے ابھی پڑھ کر سنایا ہے، بچوں نے بڑی اچھی تقریریں کی ہیں، بڑے سلگتے ہوئے موضوع پر انہوں نے بیانات کیے ہیں، جو اس وقت حالات ہمارے ماحول میں جو ناسور بنتے جا رہے ہیں، ان موضوع پر ان بچوں نے تقریر کی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کو یہ سکھلانے والی، ان کو یہ سمجھانے والی، ان کو یاد کرانے والی وہ معلمہ ہوں گی جو اس مکتب میں پڑھاتی ہیں، اور ان سے سب چیزیں وہ سمجھی ہوئی ہوں گی جب انہوں نے ان کو یہ سمجھایا ہے۔ وہی سمجھی ہوئی نہ ہوتی، وہی پڑھی ہوئی نہ ہوتی تو ان بچوں کو کیا سکھلائیں گی؟ تو مکتب کی معلمات، مکتب کی جو استانی ہیں وہ پڑھی لکھی ہیں تو بچوں کو پڑھا رہی ہیں۔ اگر ماں پڑھی لکھی نہیں ہوگی، وہ دین کو نہیں سمجھے گی، دین کے بارے میں اسے معلومات نہیں ہوگی، تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے گی؟ وہ بچوں کی تربیت نہیں کر سکتی، اس لیے کچھ آتا ہی نہیں۔ اور اب کا ماحول تو اتنا زیادہ خراب ہو گیا ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے دین سے وابستہ ہونا، اسلام سے وابستہ ہونا، اس کا سیکھنا اور سکھانا ان کے لیے پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا۔ اس لیے کہ ماحول کے اندر اب جو خرابی آئی ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہیں پر آئے گی جہاں پر محنتیں نہیں ہو رہی تھی۔ مردوں میں محنت ہو رہی تھی تو خرابی وہاں سے نہیں آئی، بچوں میں محنت ہو رہی تو خرابی وہاں سے نہیں آئی، ہماری ماں اور بہنوں میں بچیوں میں محنت نہیں ہو رہی تھی تو خرابی وہاں سے آ رہی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب خرابی وہاں سے آئے گی تو ہمارے معاشرے کا کیا ہوگا؟ ہمارے معاشرے کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ مکتب کی پہلی معلمہ تو وہی ہے، بہن ہے وہ معلمہ ہے اپنے بھائیوں کے لیے، چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے، ماں ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے معلمہ ہے، بیٹی ہے تو وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ان کے لیے معلمہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر اس کے مزاج میں دین نہیں ہے، اسلام سے وابستگی اس کو نہیں ہے، تو وہ دین کے بارے میں خود نہیں جانتی، سکھلائے گی کیا آگے؟ وہ نہیں سکھلا سکتی۔ اس لیے یہ جو مکاتب ہیں، جو خاص طور سے بچیوں کو، ہماری ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے جو مکاتب ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ایک تو ضروری ہوتے ہیں، ایک بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جیسا ماحول اب آ رہا ہے ہمارے اسکولوں میں، جیسی تعلیم کا سلسلہ اب شروع ہو رہا ہے، جہاں پر بچوں کے دین کو، ان کے مذہب کو پوری طریقے سے مسخ کرنے کی تیاری ہے، مٹانے کی تیاری ہے، تو ہماری ان بچیوں کو جو اسکولوں میں جاتی ہیں، کالجوں کے اندر جاتی ہیں، ان کی زندگیوں میں دین اتنا زیادہ ضروری ہے کہ ان کے دل کی تختی پر یہ بات مضبوطی سے لکھی ہوئی اس انداز سے ہو کہ اس کے اندر کوئی بھی گندگی آئے، کوئی بھی گندگی ڈالنے کی کوشش کرے، یہ اس کو ہرگز قبول نہ کرے۔ یہ سمجھ جائیں کہ ہمارے دل کے اندر جو بات ڈالی جا رہی ہے وہ اسلام سے خلاف ہے، وہ دین سے خلاف ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، ہمارے اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ یہ سمجھ جائیں اس بات کو۔ ان کو دین اتنا زیادہ سکھانا ضروری ہے کہ تمیز کر لیں کہ دین اور شریعت کیا ہے اور باطل اور ناحق کیا ہے، ان کو تمیز کرنی آ جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے عورتوں کے تعلق سے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے قرآن کریم کے اندر کہ سب سے پہلے ہم ان کو با پردہ رکھیں،
ہم چھوٹی بچی سے لے کر ان کے پردے کا اہتمام کریں، ہم ان کو بے حیائی اور بے شرمی کی طرف لے کر نہ جائیں، ہم ان کو بے حیا رکھیں۔ ہم ایسے اسکول اور ایسے کالجوں میں ان کو نہ ڈالیں جہاں بے حیائی کا سبق دیا جاتا ہو، بے شرمی کا سبق دیا جاتا ہو۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ ان اسکولوں میں پڑھائی بڑی اچھی ہوتی ہے، ان اسکولوں کے اندر تعلیم بڑی اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے، لیکن محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ہمارے بچوں کو ان اسکولوں میں، ان کالجوں میں ڈالنے سے اگر ہمارے بچوں کا دین خراب ہو رہا ہے، اسلام پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، تو ایسے اسکولوں کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو بہت بڑے عالم دین ہیں، جنہوں نے پوری دنیا کا سروے کیا ہے، پوری دنیا میں وہ گھومے اور پھرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا بچہ کسی کرسچن اسکول میں، یہودی اسکول میں پڑھنے کے بعد وہ بہت اعلیٰ ڈگری حاصل کر لیتا ہے اور وہ بچہ وہاں پر 1 سال میں اتنا پڑھ لیتا ہے کہ آپ کا جو اسکول ہے جہاں پر دینی ماحول میں بچوں کو اسکول پڑھایا جاتا ہے، وہاں پر آپ کا بچہ 2 سال میں وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، کرسچن اسکول میں، یہودی اسکول میں آپ کا بچہ 1 سال میں اتنی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنے بچوں کو 2 سال میں پڑھا لو، 1 سال میں مت پڑھاؤ۔ 2 سال میں آپ کا بچہ وہ کامیابی حاصل کرے گا جو وہاں پڑھ کر 1 سال میں کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ فرمایا ان اسکولوں میں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بچے کا 1 سال کا نقصان ہوگا لیکن آپ کے بچے کا دین اور اسلام بچا رہے گا۔ ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے، سب سے قیمتی چیز ہمارے لیے اسلام ہے، اس لیے کہ وہی ہے جس کے لیے ہمارا مرنا اور جینا ہے۔ اگر ہم اپنے دینی تعلیم کی اس اہمیت کو ہم نہیں سمجھیں گے اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے اس چکر میں ہم ان اسکولوں میں داخل کریں گے جہاں پر بچوں کو بے حیا بنایا جاتا ہے، بے شرم بنایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے ماحول اس انداز کا تھا، بچے پورے کپڑے اسکولوں میں جاتے تھے، اب بچوں کو شروع سے کپڑے آدھے کرنے شروع کیے جاتے ہیں اسکول میں، ان کو پہلے دن سے بے حیا بنانا شروع کر دیا۔ یہ جو مکاتب ہیں جہاں دینی تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے، اسی لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں اسلام کی اور دین کی اہمیت قائم رہے۔ دین کی اہمیت کا قائم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ بچہ جب اس کے دل کی تختی پر دین اور اسلام لکھا جائے گا اور مضبوطی کے ساتھ لکھا جائے گا، وہ پھر دنیا کے کسی بھی ماحول میں چلا جائے وہ مسلمان اور ایمان والا بن کر زندگی گزارے گا۔ اور اگر ایمان نہیں ہوگا ہمارے پاس اور دین نہیں ہوگا ہمارے پاس، تو پھر ہم جس ماحول میں جائیں گے اس ماحول کے بن کے ہو جائیں گے۔ ہم کفر کے ماحول میں جائیں گے تو کفر جیسی زندگی گزاریں گے، یہودیت کے ماحول میں جائیں گے یہودی جیسی زندگی گزاریں گے، عیسائیوں کے ماحول میں جائیں گے عیسائیوں والی زندگی گزاریں گے۔ اگر ہمارے پاس دین نہیں ہوگا تو پھر حالات اسی انداز کے ہوں گے۔ اور ہم اس بات کو سمجھیں کہ نہ سمجھیں، ہم اس بات سے غفلت میں ہیں، ہمارے لیے اس میں غفلت ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے میں غفلت برت رہے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے اپنے محلے میں زیادہ سے زیادہ مکتب قائم کرنے چاہیے، اور ایسے مکتب خاص طور سے جن میں پڑھانے والی بھی لڑکیاں ہوں، جن میں پڑھنے والی بھی لڑکیاں ہوں، وہاں پر ماحول زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ ہم ایسے ماحول میں اپنے بچوں کو پڑھائیں، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، ورنہ آپ باہر نکلیں، گلی کے باہر نکلیں، اگر ان بچوں کو ہم نے دینی تعلیم سے آراستہ کیا، ان کو بتلایا ہم نے کہ گناہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی کیا چیز ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کتنی بڑی چیز ہوتی ہے، ہم نے یہ ساری چیزیں ان کو سکھلا دی، تو یہ اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے یہ اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیں گی، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گی۔
اگر ہم نے ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا تو یہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی، لیکن اپنے ایمان کا سودا کبھی نہیں کریں گی۔ آج ماحول دیکھیں آپ، غیروں کی طرف سے جو سازشیں ہو رہی ہیں، غیروں کی طرف سے جو بھیڑیے ہماری بچیوں کو اچکنے کے لیے در در پر کھڑے کیے جا رہے ہیں، وہ ہماری بچیوں کو کبھی موبائل کا لالچ دیتے ہیں، کبھی موٹر سائیکل کا لالچ دیتے ہیں، کبھی کار کا لالچ دیتے ہیں، وہ راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں ہماری بچی جو پڑھانے کے لیے جاتی ہیں، اور ہماری بچی اتنی نادان ہوتی ہے، وہ دین سے غافل اور اسلام سے غافل اور اس بات کو بھول جاتی ہے کہ ہم اس اسلام کی شہزادی ہیں کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی، صحابہ کرام نے قربانیاں دی، اور ہمارے اکابر قربانیاں دی، اور آج ہمارے ماں باپ ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ لیکن وہ یہ سب چیزوں کو دین نہ ہونے کی وجہ سے، زندگی میں دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس انداز سے گنوا بیٹھتی ہیں کہ ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ ان کو اسلام کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ان کو اس دین کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اپنے ماں باپ کی پرواہ ہوتی ہے۔ وہ ایک ذرا سے لالچ میں آ کر اور اسلام کو اور اسلام کے نام کو بدنام کرنے کے لیے در پہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کے ماحول میں ہمیں اپنی عورتوں کے تعلق سے، اپنی جو ہماری دینی عورتیں ہیں، دینی مستورات ہیں، اسلامی مستورات ہیں، ان کے لیے ہمیں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے جو ہماری مائیں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، جو ہمارے مرد حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارے نوجوان حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ اس بات کا سروے خود اپنی زندگی سے کر سکتے ہیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خود جائزہ لے سکتے ہیں کہ میری عمر 40 سال ہو گئی، میری عمر 50 سال ہو گئی، میری عمر 30 سال ہو گئی، میری عمر 60 سال ہو گئی، وہ خود کیا مجھ سے پوری نماز آتی ہے؟ کیا مجھے تحیات یاد ہے؟ کیا مجھے دعائیں قنوت یاد ہے؟ کیا مجھے کلمے جو اسلامی کلمے ہیں وہ مجھے یاد ہیں؟ کیا نماز کے فرائض یاد ہیں؟ نماز کی شرائط یاد ہیں؟ وہ خود جائزہ لے سکتے ہیں، اپنے گریوان میں جا کر دیکھ لیں۔ ابھی لاک ڈاؤن سے پہلے ہم نے ایک جائزہ لیا اور ہم نے اس میں 100 عورتوں کو بلایا ایک انعام کی تقسیم کے سلسلے میں۔ تو ہم نے اس انعام سے پہلے شرط رکھی کہ جو مستورات وہاں پر آ گئی تھی کہ ہم اس انعام کو دیں گے، لیکن اس سے پہلے التحیات اور دعائیں قنوت سنانی پڑے گی۔ یہ میں بدنامی کے لیے، برائی کے لیے بیان نہیں کر رہا ہوں، احساس کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ جس طریقے سے ہماری مستورات ہیں، ایسے ہمارے مرد ہیں، ایسے ہم لوگ ہیں، لیکن ایک سروے کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ 100 عورتوں کا جائزہ لیا گیا۔ ان 100 عورتوں میں سے صرف 3 عورتیں ایسی نکلی جن کو التحیات اور دعائیں قنوت یاد تھی۔ 100 عورتوں کے اندر سے صرف 3 عورتیں جن کو التحیات اور دعائیں قنوت یاد تھی، ورنہ کسی کو یاد نہیں۔ التحیات اور دعائیں قنوت ایسی ہے کہ اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ان میں سے کسی کی عمر 50 سال تھی، کسی کی عمر 60 سال تھی، کسی کی عمر 40 سال تھی، یعنی وہ سب بالغ تھی۔ وہ 100 عورتیں تھیں جن میں دیندار عورتیں تھیں، جماعت میں جانے والی عورتیں تھیں، دیندار گھروں کی عورتیں تھیں، ان کی بہنیں، بیٹی اور بہویں تھیں۔ لیکن میں بتلا رہا ہوں کہ جس ماحول میں، جس سماج میں ہمیں محنت کرنی ہے وہ اتنا غافل ہے کہ 100 عورتوں میں 3 عورتوں کو دعائیں قنوت یاد ہے۔ اور یہ صرف ان کا معاملہ نہیں، ہم مردوں کا بھی اگر جائزہ لیا جائے تو وہاں پر بھی یہی حال ہے۔ تو ہم جانتے نہیں لیکن جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، ہم جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اللہ نے ہمارے لیے یہ مکتب بنائے ہیں، بڑوں کے لیے اللہ نے تبلیغی جماعت بنائی ہے، نوجوانوں کے لیے مدارس قائم کیے ہیں، عورتوں کے لیے منظم مکاتب بنائے ہیں۔ یہ مکاتب ایسے ہیں، صرف اس میں بچی نہیں پڑھتی۔ اگر ایک عورت 60 سال کی ہے، اس کو آج احساس ہوا ہے کہ بیان کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ دعائیں قنوت یاد نہیں ہے، وہ تو میرے بھی یاد نہیں ہے۔ التحیات، میری عمر 60 سال ہو گئی، التحیات تو مجھے بھی یاد نہیں ہے۔
اسے آج فکر ہو گئی اس بات کی تو وہ داخلہ لے مکتب کے اندر. یہاں کی شرم اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے یہاں جب آدمی کے راز فاش ہوں گے تو وہاں آدمی کو اتنی شرم محسوس ہوگی, اس کو اتنی حیا آئے گی, وہ یہ کہے گا کہ اے اللہ آپ مجھے جہنم میں ڈال دیجئے لیکن اس شرمندگی سے بچا لیجئے. دنیا کی شرم کوئی شرم نہیں ہے. ہم آج توبہ کر لیں کہ اللہ آج تک میں نے نمازیں پڑھی ہیں لیکن صرف وہ اٹھک بیٹھک تھی, نہ مجھے الحمد یاد تھی, نہ مجھے سورت یاد تھی, نہ مجھے دعائے قنوت یاد تھی, نہ مجھے تحیات یاد تھی, مجھے کچھ یاد نہیں تھا, بس دکھانے کے لیے نماز پڑھتی تھی, دکھانے کے لیے نماز پڑھتا تھا. لیکن آج مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ تو ساری ضائع ہو رہی میری محنت. تو آج داخلہ لے مکتب کے اندر, داخلہ لے, وہ عورت بھی داخلہ لے, وہ ہماری بیٹی بھی داخلہ لے, وہ ہماری بچی بھی داخلہ لے, وہ ہماری ماں بھی داخلہ لے. کوئی شرم کی بات نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ 50 60 سال کے تھے جنہوں نے قرآن کریم سیکھا. وہ کوئی سب بچے تھوڑے ایمان لے کر آنے والے تھے. صحابہ کرام جو ایمان لے کر آئے تھے انہوں نے سب نے قرآن کریم بھی پڑھا, انہوں نے سب نے نمازیں بھی سیکھی, دینی مسائل بھی سیکھے. وہ سب کے سب کوئی بچے تھوڑا ہی تھے, اس میں جوان بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, بچے بھی تھے, سب طرح کے تھے. اس لیے اس میں بالکل شرم محسوس نہ کریں. ہماری بچی جو پڑھنے آ رہی ہیں وہ ان کی مائیں جائزہ لیں, اپنا محاسبہ کریں بیٹھ کر کہ میری بچی کو تو تحیات یاد ہے, میری بچی کو تو دعائے قنوت یاد ہے, مجھے تو یاد نہیں ہے. تو اگر میری بچی اس مکتب میں پڑھ کر دعائے قنوت یاد اس نے کر لی ہے, نماز اس نے سیکھ لی ہے, نماز کے فرائض اس کو یاد ہو گئے ہیں, نماز کے ارکان اس کو یاد ہو گئے ہیں, وضو کی سنتیں اس کو یاد ہو گئی ہیں, تو میں اپنی بچی کے ساتھ کل سے میں بھی پڑھنے جاؤں گی. ظہر کے بعد کسی کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا, ہماری مستورات بالکل فری ہوتی ہیں. ظہر سے پہلے اپنا کھانا بنانا سب کچھ کر لیں, اپنے شوہر سے بولے بھائی میں ظہر کے بعد پڑھانے جاؤں گی, پڑھنے کے لیے جاؤں گی. جہاں وہ اپنی بچیوں کی فکر کر رہی ہے کہ میری بچیوں کے اندر, میری بچیوں کی زندگی میں دین آئے, وہ اپنی بھی فکر کرے. اور جو ہماری قلم مکتب کی ذمہ دار ہے وہ اس کا نظم کریں گے انشاءاللہ. جہاں ان بچوں کا نظم کیا ہے, اگر آپ چاہیں کہ میں ان بچوں کے ساتھ پڑھنا نہیں چاہتی, مجھے شرم آئے گی, وہ بڑی عورتوں کا ایک الگ سے کلاس بنائیں گی, ان کو خود وہ پڑھائیں گی انشاءاللہ. تو محترم بزرگوں, یہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے اس وقت میں کہ ہمارے لیے دین کا سیکھنا اور سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس ماحول میں بہت زیادہ ضروری ہو گیا. اس لیے کہ ہمارے بچوں کو ذہنی طور پر مرتد بنا دیا گیا ہے. ہمارے بچے جو ماحول میں جاتے ہیں, ہمارے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں, ہمارے بچے جو ٹیوشن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, ان کو پڑھانے والے جو ایمان والے نہیں ہوتے, ذہنی طور پر ہمارے بچے وہاں جا کر مرتد ہو جاتے ہیں. وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے دماغ میں اس انداز کے سوالات ہوتے ہیں, اس انداز کے سوالات ان کے دل و دماغ میں قائم کر دیے جاتے ہیں کہ وہ بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن ان کا ذہن اندر انہی اعتبار سے مرتد ہو چکا ہوتا ہے. تھوڑی سی چنگاری دلانے کی ضرورت ہے, وہ پھر دوسرے پالے پہ چلے جاتے ہیں. اس لیے ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم اس انداز کے مکتب قائم کریں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جس میں بچیاں پڑھ رہی ہیں ہماری ماشاءاللہ, اور یہ جو ہمارا علاقہ ہے اس کے اعتبار سے بہت کم بچی ہیں. ہمارا اتنا بڑا علاقہ ہے, پورا مسلم علاقہ ہے, اس کے اعتبار سے بہت کم بچی ہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ یہاں پر اسکول میں جگہ نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن ہم بے فکر ہیں اس بات سے کہ ہمارے بچہ, ہم ان کی دنیا کی تو فکر کر رہے ہیں, ہم اپنے بچے کو, ذرا سے بچے کو جس سے بھی بولنا تک نہیں آتا, ہم اس کو بچے کو اسکول میں داخل کر دیتے ہیں. ہم فکر نہیں کرتے اپنے بچوں کی کہ ابھی مدرسے میں جا کر کیا کرے گا, ابھی تو اس سے پڑھنا بھی نہیں آتا, ابھی اس سے بولنا بھی نہیں آتا. ہم ذہنی اعتبار سے آپ باہر ممالک میں جا کر دیکھیں, بچے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اور اسکولوں میں ان کے داخلے ہو چکے ہوتے ہیں. ہم اپنے بچوں کی فکر اسی انداز سے کریں کہ ہمارے بچے وہ ذہنی اعتبار سے ابھی ان کا دنیا میں وجود نہیں ہوا, لیکن مائیں نیت کریں کہ ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے, ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے, حافظ بنائیں گے, ہم ان کو دین کا داعی اور دین کا شیدائی بنائیں گے. یہ ذہنی طور پر پہلے سے تیار ہوں.
اور جب اس انداز سے تیار ہوں گے تو انشاءاللہ یہ آج ہی جو ماحول ہے، میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں، اور ہمارے ہندوستان میں لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا ہے۔ جب وہ اپنے گھر پر واپس آئے تو اپنی اماں جان سے خوش ہو کر کہنے لگے کہ اماں جان آج تو میں نے کمال کر دیا۔ بڑے خوش تھے، کہنے لگے بیٹے کیا کمال کیا کہ آج تو لاکھوں لوگوں نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے۔ تو ماں بولنے لگی بیٹے یہ آپ کا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے۔ کہنے لگے اماں جان وہ کیسے ہے کہ بیٹے جب تک تو نے دودھ پیا ہے، جب چھوٹا سا بچہ تھا اور تو نے دودھ پیا ہے، تو میں نے کبھی بھی تیرے کو بغیر بسم اللہ کے، بغیر وضو کیے، بغیر پردے کے دودھ نہیں پلایا۔ تو آج ماحول کس انداز کا آپ اندازہ لگائیں۔ ہر گھر میں موبائل ہے، ہر گھر میں ٹی وی ہے، پردے کا کوئی ماحول نہیں، بے حیائی کا عالم ہے۔ کرم مائیں دودھ پلا رہی ہیں، ہاتھ میں موبائل ہے، فلمیں گانے سن رہی ہیں، مووی دیکھ رہی ہیں۔ بچے کو ڈانٹا جا رہا ہے اس بات کی وجہ سے کہ میرے ڈرامے دیکھنے میں، میرے مووی دیکھنے میں خلل پیدا کر رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے بسم اللہ پڑھ کر، یہ تصور تو ختم ہی ہو گیا کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے اور بسم اللہ پڑھ کر پلائے، اور یہ تصور بالکل ختم ہو گیا کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلائے اور وضو کر کے پلائے، اور یہ تصور تو بالکل ہی ختم ہو گیا کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے اور پردے کے ساتھ پلائے۔ کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ چیز آئے کہ ہمارے اندر اپنے بچیوں کو دینی ماحول میں ڈھالنے کی وجہ سے ہمارے بچوں کو یہ چیزیں کہاں سیکھیں گی؟ وہ ہماری بہت ساری مائیں بہنیں سوچ رہی ہوں گی اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا ہم بھی یہ کام شروع کر دیتے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو پتہ جب لگے گا جب آپ مکتب میں اپنے آپ کو اپنے بچوں کو داخل کریں گی، جب ہی تو پتہ لگے گا، نہیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ ہم اپنے آپ کو دینی ماحول میں لے کر آئیں، دینی ماحول میں ڈھالیں، دینی مکتبوں میں اپنے آپ کو اپنے بچوں کو داخل کریں تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ ہم پریشان ہیں آج اپنے بچوں سے، ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے کہنا نہیں مانتے، ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بد سلیقے سے بولتے ہیں، نہ ماں کا احترام ہے، نہ بہن کا احترام ہے، نہ بیٹی کی عزت ہے، نہ ماں کی عزت ہے، سب کے ساتھ جو ہے ناانصافی ہو رہی ہے، لیکن اس کے قصوروار ہم خود ہی تو ہیں۔ ہم نے کہاں ان کو ایسا بنایا کہ وہ اپنی ماں کی عزت کریں، اپنے باپ کی عزت کریں، اپنی بہن اپنی بیٹی کریں، وہ عزت کریں؟ کہاں ہم نے ان کو ایسے ماحول میں ڈالا ہے؟ یہ ماحول اسکولوں میں کالجوں میں نہیں ملنے والا، یہ ماحول انہی چھوٹے چھوٹے مکتبوں میں یہیں پر تربیت ہوگی۔ ہے انہی مکتبوں میں یہ تربیت ہوگی جہاں ماں کے حقوق سکھلائے جائیں گے، باپ کے حقوق سکھلائے جائیں گے، بیٹی کے حقوق سکھلائے جائیں گے، بیوی کے حقوق سکھلائے جائیں گے۔ یہی تو مکتب ہے دینی۔ کون سا اسکول، کون سا کالج، کون سی یونیورسٹی آپ مجھے بتلائیں جہاں یہ بتلایا جاتا ہے تمہارے باپ کی عظمت ہے، تمہاری ماں کی عظمت ہے، تمہاری بیٹی کی عظمت ہے، تمہاری بہن کی عظمت ہے؟ کون سی کالج؟ کہیں پر بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے، ہم شکر ادا کریں، اللہ رب العالمین نے وہ دین، وہ اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے طفیل ہمیں یہ مکتب عطا فرمائے جہاں پر یہ دینی ماحول دیا جاتا ہے، جہاں پر حقوق سکھلائے جاتے ہیں ہر ایک کے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرات نے، مکتب کے ذمہ داران نے مجھے موقع دیا، اور بڑی خوشی، اور میں دعا کروں گا، بڑی خوشی ہوئی اس بات سے کہ جو پروگرام بچوں نے پیش کیا، جو میں نے سنا ہے، واقعی وہ بڑا اچھا پروگرام ہے۔ ایسے ایسے مضمون انہوں نے پیش کیے ہیں واقعی کہ جو اس وقت کے سلگتے ہوئے موضوع ہیں، جن پر ہمارے لیے عمل کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ جو ہمارا ماحول ہے اس انداز کا، چاہے وہ جہیز سے تعلق رکھتا ہو، پردے سے تعلق رکھتا ہو، وہ ایسا ماحول ہو گیا کہ ہمارے درمیان سے وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ بڑے اچھے موضوع تھے۔ اللہ رب العالمین اس مکتب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اس کی بلندیوں پر اللہ رب العالمین مزید 4 چاند لگائے۔ معلمات کی محنت پر اللہ رب العالمین ان کو اپنی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت ہی مختصر وقت لوں گا آپ حضرات کا، سمع خراشی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔
چونکہ بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں، بچوں کے پروگرامز آئے، بچوں کی طرف سے ایک آپ کے لیے ایک پیغام تھا، آپ کے لیے ایک دعوت تھی کہ ہم کس طریقے پر اپنی امت کو، ہماری جو ایک مسلم سوسائٹی ہے اس کو کس طریقے پر جو ہے اپنے جو ہمارے موجودہ حالات میں جو فتنے ہیں اور جو طرح طرح کے فتنے ہیں، اتنے زیادہ فتنے ہیں جو ہم نے حدیث ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی تھی کہ قرب قیامت میں امت مسلمہ پر اس قدر فتنے آئیں گے جیسے ایک تسبیح ٹوٹتی ہے اس میں سے جو دانے مسلسل جو گرتے ہیں، اس طریقے پر امت مسلمہ پر فتنوں کی بوچھار ہوگی۔ تو آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طریقے پر ان فتنے کے ان پرفتر دور میں کس طریقے پر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنا ایمان بچا سکتے ہیں، اور خاص طور سے ہماری جو آئندہ آنے والی نسل ہے، ہماری جو آئندہ آنے والے جو پیڑھی ہے اس کو کس طریقے سے ہم دین دیں اور ہماری آئندہ نسلوں میں دین جو ہے وہ مسلسل باقی رہے۔ تو اس سلسلے میں کافی کچھ آپ نے سنا، آپ نے بچوں کے پروگرامز میں یہ بھی سنا کہ ہمیں علم دین پہ محنت کرنی ہے، ہم نے یہ بھی سنا کہ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں اسے بھی دور کرنا ہے، اور اسی سلسلے میں حضرت مولانا مفتی صاحب، مفتی مطیع الرحمان صاحب جو امام و خطیب ہیں چاند باغ جامع مسجد کے اور ہمارے مستوبات حلقے کے جمعیت کے صدر بھی ہیں، انہوں نے بہت مختصر وقت میں بہت ہی قیمتی نصائح آپ حضرات کے سامنے بہت ساری تجاویز بھی رکھی ہیں، اور انہوں نے جو ایک مستقل ایک جو بہت کافی کہتے ہیں کہ کئی گھنٹوں کا ایک موضوع تھا کہ ہمارے اس دور میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ہمارے ایمان کی بقا، ہمارے ایمان کی بقا کس طریقے سے رہ سکے، اور ہمارے جو مسلم معاشرے میں جو ارتداد کا ایک سلسلہ جو شروع ہو چکا ہے اس میں ہم کس طریقے سے اپنے ایمان کو، اپنے بچوں کے، اپنی بچیوں کے ایمان کو بچا سکتے ہیں، اس کے سلسلے میں ہمیں فکر لینے کی ضرورت ہے۔ باتیں بہت ساری ہو چکی ہیں اور مزید اس پر تفصیلات پہ جانے کا موقع نہیں ہے۔ والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ مولا کریم یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے اور بندیاں مولا کریم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، مولا کریم ہماری خطاؤں سے لغزشوں سے درگزر فرما، الہ العالمین اپنی مرضیات پر چلنا مقدر فرما، یا اللہ نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، مولا کریم ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما، اچھا کردار عطا فرما، برے اخلاق، برے اعمال، برے کردار سے ہماری حفاظت فرما، مولا کریم ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، تفقہ فی الدین عطا فرما، ذہن رسا، فہم کامل، عقل سلیم عطا فرما، مولا کریم ملکہ تقریر و تحریر عطا فرما، اللہ دینی شعور، سیاسی سمجھ عطا فرما، سیاسی بیداری عطا فرما، مولا کریم یا اللہ یہ جو مکتب کا ایک نظام قائم ہے، اس کا پروگرام ہوا ہے، مولا کریم یا اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو بے حد قبول فرما، اللہ جن لوگوں نے اس میں کوششیں کی ہیں، سعی کی ہیں، جد و جہد کی ہیں، مولا کریم اپنی طرف سے ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، مولا کریم اپنی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما، مولا کریم یا اللہ اس مکتب کو یا اللہ خوب ترقی عطا فرما، اللہ چوگنی چاندنی اللہ ترقی عطا فرما، دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، مولا کریم کامیابی سے ہم کنار فرما، یا اللہ یہ چھوٹا سا مکتب ہے، مولا کریم اس کے یا اللہ اس کے اندر اضافہ فرما، اللہ بڑی جگہ کے اس کے لیے بہترین انتظام فرما، اللہ بڑی جگہ پر قائم فرما، یا اللہ اس کے لیے یا اللہ بندوبست اپنے خزانہ غیب سے پیدا فرما، مولا کریم یا اللہ تمام شرور و فتن سے اللہ اس مکتب کی حفاظت فرما، مولا کریم یا اللہ بد نظری سے حفاظت فرما، مولا کریم یا اللہ بھیڑیوں کی نگاہوں سے حفاظت فرما،
حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، یا اللہ فتنوں کے فتنے سے حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما، مولا کریم ہر طریقے سے ہر طرف سے اللہ اس کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اعلاء کلمت اللہ کے لیے قبول فرما، مولا کریم یا اللہ فتنے فساد سے، لڑائی جھگڑوں سے مولا کریم ہمارے ملک کی حفاظت فرما، امن و امان قائم فرما، دین کی فضاؤں کو عام فرما، مولا کریم یا اللہ جن لوگوں نے یا اللہ اس پروگرام کے کرانے میں تعاون کیا ہے، اللہ اپنی جان سے، مال سے، یا اللہ اپنی محنتوں اور جد و جہد سے مولا کریم ان کو اپنی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما، مولا کریم یا اللہ ان کے جان مال میں، عزت آبرو میں، اولاد میں خوب برکت عطا فرما، مولا کریم یا اللہ اپنے بچوں کو یا اللہ ان مکتبوں میں داخل کرانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بچوں کو، بچیوں کو اور بڑی عورتوں کو یا اللہ جو دین سے دور ہیں، یا اللہ سب کو دین کی یا اللہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کی مولا کریم صلاحیت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو دین کو حاصل کرنے کے لیے قبول فرما، اعلاء کلمت اللہ کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہمارے جان مال کو مولا کریم دین پر خرچ کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ایسے حوصلے اور ہمتیں ہمیں عطا فرما، مولا کریم یا اللہ ہماری طرف سے ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں صلاۃ و سلام نازل فرما، آپ کو بھرپور جزا خیر عطا فرما، آپ کے صدقہ و طفیل میں محض اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعائیں قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔